یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں؟ تصور میں کوئی جچتا نہیں، ہم کیا کریں؟ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں، ہم کیا کریں؟ ٹیپ ریکارڈر میں بج رہے گانے کے سروں نے کمرے میں ایک دلکش سما بندھا ہوا تھا۔ دھیمی آواز میں بج رہے گانے کے ایک ایک لفظ سے اپنے دل میں اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ باہر برستی بارش اور بجلی کے کڑکنے کی آواز کافی دلکش معلوم ہو رہی تھی۔ کمرے میں ایک پیلا بلب اپنی روشنی پھیلائے چمک رہا تھا۔ وہ لکڑی کے پلنگ پر بیٹھی گانا گنگنا رہی تھی۔ پاس سوئی پیاری سی بچی گہری نیند کی وادیوں میں اتری ہوئی تھی، جس کے چہرے کو نہارتے اس کی آنکھیں نہیں تھکی تھیں۔ ہاتھ میں پکڑے ہرے رنگ کے اون سے سویٹر بونے کا کام جاری تھا۔ ہاتھوں کی تیزی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کافی مہارت رکھتی ہے اس کام میں۔ چمکتی کالی آنکھوں میں محبت کے ہر حرف رقم تھے۔ جو وہ پلکیں جھپکاتی، لفظ کسی موتی کی طرح آنکھوں سے گر کر اس ادھ بنے سویٹر پہ جذب ہو جاتے۔ اس کی آنکھوں میں جھانکو تو وہاں ایک الگ دنیا بسی ہوئی تھی، محبت کی یادوں کی، وفا، وعدے کی، خواب کی اور دعا کے پورے ہونے کی، یقین کی۔ یہ وہ دنیا تھی جہاں ہر طرف صرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی۔ آسمان پر تارے رقص کرتے، چاند کی چاندنی خوبصورت انگیز لگتی، پھولوں کی مہک تتلیوں کو پیاس بجھانے کا راستہ بتاتی، پرندوں کی ٹولی نئے نئے نظم گاتی، پلواشا کے دل کی دنیا اتھل پتھل ہو جاتی۔ ہر رات وہ یہ گانا سننے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس کے ٹیپ ریکارڈر میں بس ایک گانا تھا، اسے کوئی اور گانا سننے کی چاہ بھی نہیں ہوتی تھی سوائے دل تم بن کے۔ ریپیٹ پلے پر دیر رات تک یہ گیت بجتا رہتا اور وہ گانا سنتے ہوئے کھو جاتی۔ پلوشا کی تصور کی دنیا میں وہی ہوتا تھا جس کے لیے وہ یہ گانا گھنٹوں سنتی تھی۔ صائم، تم صرف یہ ایک گانا کیوں گنگناتے رہتے ہو؟ اس روز وہ اپنی چھٹیوں میں گھر آیا ہوا تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ الماری میں کپڑے جما رہی تھی جب اس نے کمرے میں داخل ہوئے صائم سے پوچھا، جو کہ گانا گنگناتے ہوئے اندر آیا تھا۔ اکثر وقت اس نے اسے یہ گانا گاتے سنا تھا۔ اس کی آواز خاصی اچھی تھی۔ جب وہ گاتا تھا تو دل کرتا تھا کہ اسے سنتے ہی رہیں، باقی کوئی آواز اسے سنائی نہ دے۔ شروعات میں اسے لگتا تھا کہ اسے گانے کا شوق ہے اور اس کی آواز بھی سریلی ہے، اس لیے وہ اکثر گنگناتا رہتا ہے، مگر اس دفعہ اس کا بیگ خالی کرتے ہوئے کپڑوں کے بیچ اسے 3 خط ملے۔ تینوں خط پر تم بن لکھا تھا۔ اس نے اپنی پلکیں جھکا کے پھر سے پڑھا، تحریر نہیں بدلی، خط پر تم بن لکھا تھا۔ اس کا دل ڈر گیا تھا۔ اس موبائل جیسی ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے آج کل خط کون لکھتا ہے؟ اور صائم کو یہ خط کس نے دیے؟ یہ خط پر تم بن کیوں لکھا ہے؟ اس کا دل برا ہوا تھا۔ کئی سوالوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ آنکھوں میں آنسو کی جھلک صاف نظر آنے لگی۔ بھاری دل کے ساتھ اس نے سارے کپڑے الگ کیے اور خط کو ویسے ہی واپس بیگ میں رکھ لاک کر دیا۔ بیگ کو پلنگ کے نیچے ڈھکیلا اور بے دلی سے کپڑے جمانے لگی۔ ذہن خط کی تحریر پر اٹک گیا تھا، دل کو کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو جیسے۔ صائم اور اس کی شادی کو یہ 7واں سال تھا۔ امی ابا کی پسند سے شادی کر وہ صائم کے ساتھ اپنے گھر کو چھوڑ اس کے ساتھ آ بسی تھی۔ وہ شہر کی آزاد خیال لڑکی اس کے گھر کے چولہے کے سامنے گھنٹوں گزارنے لگی تھی۔ وہ جو کبھی ایک گلاس پانی بھی لینے کچن کا رخ نہیں کرتی تھی، کنویں سے پانی کھینچ کر بھرنا آ گیا تھا۔ وہ جو کھانے کی ٹیبل پر امی کو نخرے دکھاتی تھی، ساس کی باتیں آرام سے ہضم کر جاتی تھی۔ جگہ پر جوتے نہ ملنے پر ببال اٹھانے والی گھر کا کونا کونا جھاڑنے لگی تھی۔ وہ چنچل سی پلوشا جسے ہر ہفتے شاپنگ پہ جانے کا شوق تھا، ہفتہ اتوار کپڑے دھونے میں گزارتی تھی۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ جواب اس کا دل جانتا تھا۔ صائم کے لیے۔ صائم کون ہے؟ اس کا شوہر، جس کے لیے وہ اپنی آسان زندگی چھوڑ کے آئی تھی۔ ابا نے کہا تھا، بیٹا
لڑکا گاؤں کا ہے مگر بہت اچھا ہے، زیادہ پیسے والا تو نہیں مگر دل کا امیر ہے، سچا، ایماندار اور خالص انسان ہے، وطن سے محبت نبھاتا ہے تو سوچ لو اپنوں سے کتنی نبھاتا ہوگا۔ کچھ دے نہ دے مگر دل میں جگہ ضرور دے گا، وفا کے ساتھ ہاتھ تھامے گا اور پوری زندگی نبھائے گا۔ یہ اس کے ابا کے الفاظ تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور نکل پڑی صائم کے ساتھ زندگی کے لیے سفر پر۔ ابا کا ہر لفظ اس کے لیے بہت معنی رکھتا تھا۔ جانے اس کے ابا کی ملاقات صائم سے کہاں ہوئی تھی؟ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ اس کے ابا کو بہت کم لوگ متاثر کر پاتے ہیں اور صائم ان میں سے ایک تھا۔ اس کے ابا کے ہر لفظ پر صائم نقوی پورا اترا تھا۔ خط ملنے سے پہلے تک وہ پھولوں پر چل رہی تھی، اچانک ہر چیز کانٹوں میں بدلی ہوئی لگنے لگی۔ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں ہم کیا کریں، تصور میں کوئی جچتا نہیں ہم کیا کریں۔ صائم کی دلکش آواز آج اس سے بہت زیادہ بری لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس نے اپنے آنسو سنبھالے اور پلٹ کر اس کی اور دیکھ کر پوچھا تھا، صائم تم صرف یہ گانا کیوں گنگناتے رہتے ہو؟ دل میں مچلتا سوال اس کے لبوں سے ادا ہو گیا تھا۔ وہ جو اپنی دھن میں گنگناتا آیا تھا اس کی آواز پر تھم گیا، اس کے سوال پر نہیں۔ اس کی آواز میں گڑبڑ تھی، شاید وہ اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا، اس نے اپنی نظریں اپنے بیگ کی تلاش میں دوڑائی، جو کہ اسے نظر نہیں آیا۔ اس کے لب دلکش مسکان میں ڈھلے۔ اس نے ایک دفعہ پھر گانا گنگنانا شروع کر دیا اور پلٹ کر اس کی طرف بڑھا۔ صائم کے جواب نہ دینے پر اس کے آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر باہر نکل آئے تھے۔ ناک لال ٹماٹر بن چکی تھی۔ اپنے آنسو روکنے کی کوشش اب تک جاری تھی۔ اسے اپنی طرف آتا دیکھ اس نے اپنی بھیگی آنکھیں جھکا لی تھی۔ اگر خط دیکھ لیا ہے تو پڑھ بھی لیتی، اتنے قیمتی آنسو ضائع نہ ہوتے۔ اس نے قریب آ کے پلوشا کا ہاتھ تھام کر کہا تھا۔ اس کی بات پر پلوشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا، جو مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ کچھ پڑھ نہیں پائی۔ وہ اور کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی نے اسے کسی کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ آتا ہوں کہتا اس کے بالوں کو بکھرا کر ہنستے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ گانے کی دھن ایک دفعہ پھر اس کے لبوں پر تھی۔ پلوشا کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا، جو کمرے کے دروازے پر رک کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرے آئے تک خط پڑھ لو، جواب میں آ کے دیتا ہوں، مگر شرط طے ہے، سوال ضرور کرنا۔ مسکراہٹ اس کے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ آنکھوں کی چمک اسے اپنی اور دیکھنے پر مجبور کر رہی تھی۔ جب تک وہ وہاں سے گیا نہیں پلوشا کی نظریں اسی پر ٹکی رہیں۔ اس کے جاتے ہی وہ سیدھا بیڈ کی طرف دوڑی، فوراً جھک کے بیگ کو باہر نکالا اور لاک کے کھولتے ہی تینوں خط سامنے ہی تھے۔ تینوں کو ہاتھ میں لیا، جلدی سے ایک خط کھولا اور وہیں بیٹھ کے پڑھنے لگی۔ پیاری پلوشا۔ خط کا پہلا لفظ پڑھ کر اس نے پھر سے دہرایا۔ کافی وقت تک اس کی نظر اس پہلے لفظ سے نہیں ہٹ سکی تھی۔ شک میں مبتلا دل خوش ہونے کے بجائے افسوس میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے خود پر لعنت بھیجی، آخر اس کی پہلی سوچ اتنی غلط کیوں تھی؟ آج کا دن خاصا سخت تھا۔ ہمارا ایک یونٹ ممبر اب تک لاپتہ ہے۔ یہاں وہی تھا جو میرا اچھا دوست تھا۔ ہم دونوں کا پورا دن ساتھ گزرتا تھا۔ شام خبر آئی وہ اب زندہ نہیں بچا، شہید ہو گیا ہے۔ اس کی باڈی ہمیں کبھی نہیں ملے گی، یہ خبر اس کے گھر والوں تک مجھے پہنچانی تھی۔ دل پر پتھر رکھ کر میں نے ایک قیامت خیز خبر اس کے گھر والوں کو دی۔ مشکل دن اپنے قیام کو پوچھا، مگر آگے کہ کئی دن ایسے ہی گزرنے والے ہیں۔ کل صبح ہمیں نئے مشن کے لیے روانہ ہونا ہے۔ کیپٹن نے ٹیم کی لیڈرشپ مجھے سونپی ہے۔ میرا جگری یار موت کی آغوش میں جا سویا اور میں تھوڑا غم بھی نہیں منا سکا۔ آج میری تم سے بات بھی ہوئی، تم شاید مصروف تھی۔ میں تمہیں یہ سب بتانے والا تھا مگر تم نے جلدی فون رکھ دیا۔ مگر مجھے برا نہیں لگا، میں جانتا ہوں تم گھر کے کسی کام میں ہی لگی ہوگی اور تم یہ سب صرف میرے لیے کرتی ہو۔ یہ میرے لیے بہت احساس کی بات ہے۔ میں جب بھی فون کرتا ہوں تمہاری آواز مجھے بتا دیتی ہے کہ تم دوڑ کے فون سننے آئی ہو۔ بات کرتے ہوئے تمہاری آواز کا اٹکنا کوئی نیٹ ورک ایشو نہیں ہوتا،
جلدی فون رکھنے پر تمہارے لبوں پر ٹھہرے سوال مجھ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس سب کے باوجود تمہارا میں ابھی آتی ہوں کہہ کر فون مما کو دے کر غائب ہو جانا اور کبھی ایک شکایت بھی نہ کرنا تمہیں میرے دل کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تمہاری محبت اور وفا نے مجھے تمہارا مقروض کر لیا ہے۔ آج یہ ساری باتیں تم سے کرنا چاہتا تھا جو کہ نہ ہو سکی، اس لیے میں یہ خط لکھ رہا ہوں۔ میرا دل جب بے چین ہو، نیند آنکھوں سے دور ہو، ذہن میں ہزاروں باتیں گردش کر رہی ہوں، مجھے تم یاد آتی ہو، تب میں اپنی دل کی ساری باتیں اس خط کی تحریر کے ذریعے تم سے کہتا ہوں۔ میرا دل کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے میں کچھ گھنٹے سکون کی نیند سو جاتا ہوں۔ جلد تم سے ملنے کی امید میں، تم بن، تمہارا صرف، تمہارا صائم۔ خط کے آخری حروفوں پر اس نے کئی بار اپنے ہاتھ پھیرے، آنکھوں میں رو کے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر خط کی سیاہی بھگونے لگے۔ دل کو مزید پچھتاوا ہونے لگا، ساتھ شرمندگی میں غوطے کھا رہا تھا۔ اس نے روتے ہوئے دوسرا خط کھولا، ہاتھوں کی کپ کپاہٹ دل کا حال صاف ظاہر کر رہی تھی۔ پیاری پلوشا، رات کا وقت ہے، آسمان تاروں سے سجا ہوا ہے۔ پچھلے 1.5 مہینوں میں گھنے جنگل کی خوفناک آوازیں بھی اب کسی گیت کی مانند لگنے لگی ہیں۔ ہم 13 لوگ آئے تھے، اب صرف 6 افراد ساتھ ہیں۔ 3 کے بے جان جسم دیکھ چکے ہیں، باقیوں کی کوئی خبر نہیں۔ امید ہے وہ جلد ہمیں صحیح سلامت مل جائے۔ کچھ وقت پہلے گہری نیند سے جاگا ہوں، برا خواب تھا یا نہ جانے حقیقت کا عکس۔ میں گھر لوٹا تھا مگر اپنے پیروں پر نہیں۔ میرے آنے پر تم سب ہمیشہ کی طرح ہنستے مسکراتے نہیں بلکہ روتے بلکتے ہوئے تھے۔ اماں اور میری بہن بھائیوں کی حالت بری تھی، ہمارے روتے ہوئے بچوں کو سب دلاسا دے رہے تھے۔ تم مجھے ایک کونے میں خاموش بت بنی بیٹھی نظر آئی۔ تمہاری آنکھیں خشک تھی، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، آنکھیں ویران تھی۔ یہ منظر میری دھڑکن روکنے والا تھا کہ آنکھ کھل گئی۔ ہر خواب کی تعبیر ہوتی ہے اور کچھ فضول۔ میں چاہتا ہوں میرا خواب فضول والا نکلے تاکہ ایک روز جب ہم بوڑھے ہو جائیں، میں ریٹائر ہو جاؤں، جب میرا سارا وقت تمہارا ہو، تب ہم پر ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ہونے پر ہوائیں بھی ہمیں چھو کر جھٹ سے گزر جائیں۔ تب ہاں، تب گھر کا پچھلا باغ ہو، ہم دونوں ساتھ ہوں، ہاتھوں میں ہاتھ ہو، امرود کے پیڑ کے نیچے ہم ساتھ ہوں گے۔ وہی امرود کا پیڑ جو تمہیں بہت پسند ہے، جہاں ہم نے ایک ساتھ چند خوبصورت پل ساتھ گزارے ہیں، جہاں میں نے تمہیں جیتے دیکھا ہے، تمہاری آنکھوں کو ہنستے دیکھا ہے، تمہارے دل کی مدھم دھڑکن، تمہارے لبوں کی وہ دلکش مسکان جسے دیکھ کر میرا دل جی اٹھتا ہے۔ ہم وہ پل پھر ایک بار جئیں گے۔ اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں چاہتا ہوں تمہاری آنکھیں کبھی ویران نہ ہوں۔ میرے جانے پر تم رو تو لینا مگر تمہاری آنکھیں لال نہ ہوں۔ جب میری یاد ستائے، ساتھ نبھانے کے وعدے یاد آئے، آنکھیں بند کر لینا، مجھے اپنے ساتھ پاؤ گی، میری آنکھوں میں دیکھنا فقط اپنا عکس پاؤ گی۔ جلد تم سے ملنے کی امید میں، تم بن، تمہارا صرف، تمہارا صائم۔ اس خط کے ایک ایک لفظ پر اس کا دل قربان جا رہا تھا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ صائم اس سے کتنی محبت کرتا ہے یہ آج اسے معلوم ہوا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ وہ صائم سے محبت کرتی ہے اس لیے اس کے لیے جیتی ہے، مگر وہ تو اس کے لیے پل پل جیتا اور مرتا تھا۔ ابھی اس نے تیسرا خط کھولنا ہی چاہا تھا کہ صائم کو اندر آتے دیکھ کر تھم گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے کھٹکا، اس کے پاس آئے تک وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ خط اب تک اس کے ہاتھ میں تھے، اس کی سوالیہ نظریں صائم کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اس کی مخصوص مسکراہٹ آنکھوں میں رقص کرتی دیکھ رہی تھی۔ تمام سوالوں کے جواب اس کی آنکھیں بیان کر جاتی تھیں۔ اس نے دھیرے سے پلوشا کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اپنے لبوں سے انہیں چوما۔ خط اس کے ہاتھ سے کب کے گر چکے تھے، آنکھوں میں کانچ سے چبھ رہے تھے، گلے میں کانٹے اگ آئے تھے۔ وہ ہمیشہ اسے یوں ہی الوداع کرتا تھا۔ کل جن آنکھوں نے اس کے آنے کی خوشی منائی تھی، آج ان آنکھوں کو غم میں رونے کی اجازت نہیں تھی۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو الوداع کہا۔ جو آنسو وہ بہا نہیں سکے تھے وہ دل پر گرے تھے۔ دادی دادی پانی چاہیے۔ نیند سے جاگی ہوئی صائمہ نے پلوشا کو صائم اور اس کی آخری ملاقات کی یادوں سے ہوش کی دنیا میں لایا تھا۔
اسے پانی دے کر کمرے میں دھیمی آواز میں بج رہے ریکارڈر کو بند کیا اور اس کی سر پہ پیار سے ہاتھ پھیر کر اسے سلانے لگی۔ سائمہ پلوشا کی چہیتی پوتی تھی، جس کا سارا دن دادی کے ارد گرد گزرتا تھا اور ہر رات اپنی دادی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوتی تھی۔ پلوشا کو سائمہ میں سائم کی جھلک نظر آتی تھی، جس وجہ سے اس کا نام بھی اس نے خود رکھا تھا۔ وہ صرف نام کی ہی نہیں، بہت سی عادتوں میں بھی سائم جیسی تھی۔ سائم کی جدائی کے بعد سائمہ ہی اس کے ٹوٹی سانسوں کا سہارا تھی۔ 3 دن ہو گیا تھا اس کی دادی کو دنیا سے رخصت ہوئے۔ رو رو کے آنسو سوکھ چکے تھے، غم وہی کا وہی تھا۔ پلوشا کے جانے کا غم سب سے زیادہ اس کے حصے میں آیا تھا۔ پورے 17 سال دادی کے آس پاس منڈلاتے گزرے تھے۔ تتلی بھی پھول کے پاس سے اپنی پیاس بجھا کے چلی جاتی ہے نئی پھول کی تلاش میں، مگر سائمہ اپنی دادی کے پاس سے بے مقصد کبھی نہیں جاتی تھی۔ دادی فجر میں اٹھے اور سائمہ نہ اٹھے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ صبح کا ناشتہ ہمیشہ ایک ساتھ کیا، اسکول سے آئے اور دادی کے کمرے میں نہ جائے، ایسا ایک دن نہیں۔ شام کے وقت دادی کے ساتھ باغیچے میں گزارنا، دن بھر کی روایات دادی کو سنانا، ان کے ساتھ امرود کے درخت کے نیچے بیٹھے انہیں سویٹر بنتے دیکھنا، رات سونے سے پہلے ان سے پرانی باتیں سننا، کمرے میں بجتا تم بن گیت دھیمی آواز میں سنتے ہوئے سو جانا، اس کی اب تک کی زندگی کے خوبصورت اور کبھی نہ واپس آنے والے لمحات تھے۔ دادی آپ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو؟ بوڑھے نازک کندھوں پر پیچھے سے آئی سائمہ نے اپنا بوجھ ڈالا تھا، جس سے پلوشا کھانسنے لگی تھی۔ کھانسی کا دورہ کافی لمبا ہو گیا تھا۔ جب ایک ہاتھ پانی کا گلاس لیے نظروں کے سامنے آیا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں پر معذرت۔ وہ کالج سے لوٹی تھی جب دادی کو باغیچے میں دیکھ کر ادھر آ گئی۔ عمر اور قد ضرور بڑھ گیا تھا، مگر بچپن کی عادتیں اب تک قائم تھیں۔ دادی کے لیے محبت وہی بچپن والی تھی۔ کبھی کبھی بھول جاتی تھی کہ دادی بیمار ہے، اس کا بوجھ اب ان کے نازک کندھے نہیں سہ پاتے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ پلوشا نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اور رونے لگی تھی۔ سوری دادی، آئی ایم ریئلی سوری۔ آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں ڈر جاتی ہوں۔ میں اگلی بار دھیان رکھوں گی پکا، وہ روتے ہوئے کہے جا رہی تھی۔ دادی کی جان چپ ہو جاؤ، اس عمر میں ایسا ہوتا رہتا ہے، اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں۔ اچھا تم کیا پوچھ رہی تھی؟ جاننا نہیں ہے یہ میں کیا پڑھتی ہوں؟ اسے چپ کرانے کا یہی حل انہیں سوجا۔ آپ بتائیں گی نا سچ میں؟ اس نے آنسو پوچھتے ہوئے بے منہ بنا کر پوچھا تھا، کیونکہ یہ سوال وہ بہت مرتبہ پوچھ چکی تھی، مگر دادی نے ہمیشہ اسے ٹال مٹول کے جواب نہیں دیا تھا۔ اس کے انداز پر پلوشا ہنس دی تھی۔ یہ خط ہے تمہارے دادا جی کے۔ کیا سچ میں؟ اس نے اپنی پلکیں چپکا کے پوچھا تھا، جس پر دادی نے محض مسکرا کے اسے دیکھا تھا۔ اچھا اب یہ بھی بتا دیں کیا لکھا ہے دادا جی کے ان 2 خطوں میں؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کے خط مانگا تھا۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اب تک پڑھا نہیں تم نے، چالاک لڑکی۔ دادی نے اس کے کان نرمی سے موڑے، جس پر دونوں خوب ہنسی تھی۔ دادی ویسے آپ کو پتہ کیسے چلا جبکہ میں نے چیک کیا تھا آپ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی؟ کہیں دادا جی نے آ کے تو نہیں بتایا؟ من نے مچلتا سوال اس سے پوچھ لیا تھا۔ دادی نے کچھ دیر اسے خاموشی سے دیکھا اور پھر کہنا شروع کیا۔ میرے پاس تمہارے دادا جی کے 2 نہیں 3 خط ہیں۔ آخری خط میں نے آج تک نہیں کھولا۔ تمہارے دادا جی کو الوداع کرنے کے غم میں وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کے گر گیا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایسے دن دیکھے جہاں مجھے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اب وہ آخری خط میں آخری سانس لیتے وقت پڑھوں گی، تاکہ ہمارے بیچ یہ دنیا نہ آ سکے۔ پلوشا کے لفظوں میں درد تھا، سائمہ ان کی باتوں سے لازر گئی تھی۔ اس نے اپنی دادی کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کچھ سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی حرکت پر پلوشا کی بھیگی آنکھیں مسکرا دی تھی۔ یہ اپنے پاس رکھو، تیسرا بھی وقت آنے پر تمہیں وہی ملے گا جہاں سے یہ دونوں پڑے تھے۔ تینوں خط میری امانت ہیں تمہارے پاس۔ جب میں اس فانی دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب تم اپنے غم سے سنبھل جاؤ، سائم کے ان خطوط کو ہماری محبت کے سپرد کرنا، امرود کے درخت کو گواہ بنانا، سوکھے پتوں کو خطوں میں بچھانا، گیلی مٹی میں ان کو دفنانا۔
مگر ایک آنسو مت بہانا۔ دادی کے آخری الفاظ اب تک اسے سنائی دے رہے تھے۔ آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، تینوں خط اس کے ہاتھ میں تھے۔ وہ بالکل وہیں بیٹھی تھی جہاں 4 روز قبل دادی کے ساتھ بیٹھ کر اس نے آخری دفعہ ان سے خط کی باتیں کی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سنبھالا۔ جو خط آج اسے دادی کے تکیے کے نیچے سے ملا تھا اسے کھولا۔ باقی دونوں خط کے مقابلے خط کا صفحہ زیادہ سفید نظر آ رہا تھا۔ اس خط کی لکھائی کاغذ پر پوری طرح سے جم چکی تھی۔ خط میں گلاب کے پتے کی مہک بسی ہوئی تھی۔ پیاری پلوشا۔ خط کے پہلے ہی لفظ کو پڑھ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے۔ پچھلے دونوں خطوں کو پڑھنے پر وہ مسلسل مسکرائی تھی۔ خط پر جگہ جگہ آنسو کے سوکھ جانے کے نشان موجود تھے۔ اس کی دادی یہ خط پڑھتے ہوئے روئی تھی۔ اس بات پر اس کے آنسو ایک دفعہ پھر نکل آئے تھے۔ 4 مہینے بعد ہم لوٹے ہیں۔ ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ پورا ہوا۔ ہم 7 لوگ واپس آئے ہیں۔ ہمارے 6 لوگ قربان ہوئے ہیں۔ ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ ایک روز میں بھی اس مقام پر فائز ہوگا۔ تم غم نہ کرنا، شہید کبھی نہیں مرتا، تم جانتی ہو۔ آج پھر ایک خواب دیکھا، تم میرے ساتھ تھی، ہنستی مسکراتی مجھ سے باتیں کرتے ہوئے چلتی جا رہی تھی۔ تمہارے قدموں کے نشان گیلی ریت پر خوبصورت لگ رہے تھے۔ تیز لہروں سے زیادہ تمہاری باتیں مجھے اچھی لگ رہی تھیں۔ آسمان پر چمکتے چاند سے زائد تمہارا چہرہ مجھے چمکتا لگ رہا تھا۔ تاروں کی مانند تمہاری آنکھیں بھی روشن تھیں۔ زندگی کا سب سے حسین سفر تھا۔ میری نظر تمہیں دیکھتے نہیں تھکتی تھی۔ میں اس خواب سے کبھی نہیں جاگنا چاہتا تھا، مگر اٹھنا پڑا۔ پھر یہ دنیا ہمارے بیچ آ گئی۔ کاش کہ ایک ایسا وقت آئے تم بن میری سانس تھم جائے۔ تم جب جب خواب میں آؤ وہ لمحے خواب امر ہو جائیں۔ دل ڈرتا ہے کچھ کھو نہ جائے، ایسے ڈر سے جان بچاؤں۔ مجھ سے ملنے ایک وقت تم آؤ، حال دل کو کچھ سمجھاؤ۔ جلد تم سے ملنے کی امید میں تم بن، تمہارا صرف تمہارا سائم۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور وعدے کے مطابق تینوں خطوط کو امرود کے درخت کے نیچے دبا دیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے آنسو چمک رہے تھے، لبوں پر ہلکی سی مسکان تھی۔ تیز برسات شروع ہو گئی۔ تیز ہواؤں سے امرود کا پیڑ پوری طرح جھوم رہا تھا۔ امرود کا درخت اور سائمہ گواہ تھے پلوشا اور سائم کی محبت کے، ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کے وعدے کے، ایک دن مل جانے کی امید کے، کبھی نہ ختم ہونے والی چاہت کے، بے غرض یقین کے، تم بن جینے اور مرنے کی داستان کے، اور بچھڑ کر ہمیشہ کے لیے مل جانے کے انتظار کے۔